ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیاء میں تصوف کے مناظر کو طے کرنے کے لیے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، تصوف کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ تہذیب اخلاق کا نام ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو اخلاق ہے ہی وہ جس کا انسانوں سے تعلق ہے، یعنی انسان کا جو رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور فرمائیں کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، تو وہاں بھی آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس، کہ نیکی اچھا اخلاق، اچھی عادت ہے، اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو دوسروں سے چھپا کے کرنا چاہے، تو ڈرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو اس اعتبار سے اخلاق حسنہ کو اپنانا اور اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے سپرد کرنا، اخلاص کی دولت پیدا کرنا جو ہے، تو یہ تصوف کا اوڑھنا بچھونا۔ جس طرح حضور علیہ السلام ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الاربعین، اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من العلم لا ینفع، ایسا علم جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، ومن القلب لا یخشع، ایسا دل جس میں تیرا خوف نہ ہو اسے، ومن النفس لا تشبع، اور ایسا نفس جس میں قناعت نہ ہو، ومن الدعاء لا یقبل، اور ایسی دعائیں جو قبول نہ ہو یا سنی نہ جائیں۔ پھر یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ اربعن من اوتیہن فقد اوتی خیر دنیا والآخرہ، 4 چیزیں ہیں اللہ نے جس کو عطا کی۔ میں تصوف کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح حقوق والدین کا اس سے تعلق بنتا ہے۔ سمجھے اسے دنیا آخرت کے اللہ نے ہر خیر دے دی۔ سب سے پہلے فرمایا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة لا تبغی حوبا لنفسها ومالہ، ایسا قلب جو شکر کرنے والا ہو، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایسا جسم کہ اگر کوئی تکلیف بھی اللہ کی رضا کے راستے میں اٹھانی پڑے تو صبر کرنے والا ہو، اور ایسی شریک یاد جو جان کی بھی محافظ ہو، مال کی بھی محافظ، اور اس کی عزت کی بھی محافظ ہو۔